السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گی اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 5 اور آخری تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 5 بھی اور آخری بھی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 5، شعر نمبر 5 کیا ہے؟ یہی ہے کہ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولا۔ اس شعر کے جو الفاظ کے معنی ہے وہ یہی ہے کہ بیدار ہو۔ بیدار ہونا کا مطلب جاگ جانا، یعنی جاگنا۔ جاگنے سے مراد یہاں پہ جاگنے سے مراد اسے کہتے ہیں اپنے مقصد کو پہچاننا۔ فغا کے معنی فریاد، سحر کے معنی کیا ہے؟ یعنی صبح کا وقت جس کو صبح کہتے ہیں۔ درویش کے معنی کیا ہے؟ یعنی درویش کے معنی ہے خدا رسید فقیر، وہ فقیر جس کی پہنچ جو بہت قریب پہنچ چکا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے۔ نایاب کے معنی نہ ملنے والا، نایاب نہ ملنے والا۔ کامیاب کا مطلب یعنی کامیاب، کامیابی کو کہتے ہیں۔ کامیاب مطلب یعنی جو نہ ایک چیز نہیں ملتی اس کو نایاب کہتے ہیں۔ اچھا، اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہے کہ اے وادی دولا، جس مرد قلندر کی بات سے لوگوں کے دل بیدار ہو جائیں، وہ مدت سے یہاں نظر نہیں آیا۔ یعنی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے وادی لولا، جس مرد قلندر کی بات سے لوگوں کے دل بیدار ہو جائے، وہ مدت سے، وہ عرصے سے، ایک ٹائم سے یہاں نظر نہیں آیا۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کلام اقبال میں مرد قلندر، مردی اور مرد درویش کی اصطلاحات خاص انداز میں آئی ہیں۔ آپ کی فکر میں مرد درویش ہی وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جو قوم کی بیداری میں کردار ادا کر سکتی ہے، قوم کی بیداری میں کردار یعنی رول پلے کر سکتی ہیں، کردار ادا کر سکتی ہے، رول پلے کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کرتا بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی فکر یا اس کی فکر لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور ان میں جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ تو وادی کشمیر کے حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت غمزدہ ہیں۔ کیوں بہت غمزدہ ہیں؟ کیونکہ وہاں اب کوئی ایسا درویش دکھائی نہیں دیتا جو اپنے خالص تصوف کی تعلیمات سے لوگوں میں معرفت کا نور بھر دے۔ اب خانقاہوں میں صرف دکھاوے کے صوفی بیٹھے ہیں، ان کا کام لوگوں کو بھٹکانا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گوری کن۔ یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے مرد قلندر کی تلاش میں تھے جس کی ایک نگاہ، جس کی ایک نظر تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی تو کمی واقع ہو گئی تھی، ایسے لوگ تو کامیاب ہو گئے تھے، ایسے لوگ تو یعنی نایاب ہو گئے تھے جو لوگوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکلنے کی روشنی دے سکے۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مرد قلندر کی تلاش میں تھے جس کی ایک نظر، جس کی ایک نگاہ تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو لوگوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکلنے کی روشنی دے سکے۔ آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ اب انہیں ایسا کوئی درویش، ایسا کوئی انسان، ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، ایسا کوئی درویش نظر نہیں آتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اب ملا اور صوفی حقیقی معنوں میں قوم کی اصلاح کے لیے کردار ادا کریں۔
اسی وجہ سے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ چاہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ چاہتے ہیں کہ اب ملا اور صوفی حقیقی معنوں میں قوم کی اصلاح کے لیے کردار ادا کرے۔ جس طرح ایک شعر ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں کشمیر کی غلامی کی اصل وجہ وہاں کے ملا، لیڈر اور صوفی ہیں، جو اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ یعنی یہ جو کشمیر کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ اصل میں یعنی اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تشریح ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی نظر میں کشمیر کی غلامی کی اصل وجہ وہاں کے ملا، لیڈر اور صوفی ہیں، جو اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ وہ قوم کی بیداری میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے قوم غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ افسوس اور افسوس کہ وادی کشمیر اب خدا شناس درویشوں سے خالی ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسے و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسوں و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یعنی اٹھا میں مدرسوں و خانقاہ سے غمناک، یعنی میں خانقاہ اور میں مدرسے سے خفا اٹھ گیا۔ خفا کیوں اٹھ گیا؟ نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ، یہ اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ ایک ہی جس نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا تھا میں۔ بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کمی واقع ہو گئی ہے کہ مدرسہ ایسا ہونا چاہیے، خانقاہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو تصوف کی باتیں، لوگوں کو تصوف سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ بیعت کے لیے آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ سے غمناک، غمزدہ، پریشان اس لیے اٹھا کہ نہ زندگی نہ محبت، یعنی یہاں پہ نہ لوگوں کو زندگی کے حوالے سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، نہ محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو، جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کی مکینوں میں۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس حوالے سے ایک شاعر اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کعبہ اور بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میں اس کو کعبہ اور بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ یعنی اس رب کو میں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میرا جو ٹوٹا ہوا دل ہے، ٹوٹا ہوا دل کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل کا مطلب یہاں پہ وہ دل ہوتا ہے جس نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں۔ مثلا آج کل اگر ایک بندہ ہے، ایک والد کے مطلب ایک بیٹا ہے، اور وہ بیٹا گاڑی کو غلط چلاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی کے ساتھ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرا بیٹا ہوتا ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ گاڑی کو تھوڑا سا تیز چلاتے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تم نے خریدی ہے۔ بہرحال یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ تم نے خریدی اپنے پیسوں سے خریدی ہے، اس لیے تیز چلانے لگے ہو، تو پھر وہ گاڑی کو سلو کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اب اسی والد کا وہی بیٹا اگر وہ گاڑی کو غلط چلاتے ہیں، لیکن جب اس کا بیٹا محنت کرتے ہیں اور اسی محنت کے پیسوں سے وہ گاڑی لیتے ہیں، پھر اس کے اندر احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے مطلب بیعت کی ہوئی ہوتی ہے، جس نے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ یا ایک پروفیسر ہے، تو پروفیسر یا اسی طرح ایک عالم، کیونکہ عالم بڑے مشکل سے بنتے،
اور وہ بہت زیادہ یعنی ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایسا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ چیٹنگ کا کوئی مطلب یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ بہت پولائٹ انداز سے مطلب وہ پرچے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکل سے عالم بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ جو دنیا کا وہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے کسی بھی مطلب انسان کسی بھی پیشے سے ہے، لیکن وہ بڑی مشکل سے یعنی اس لیول تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، یعنی زندگی نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ معرفت کا مطلب اللہ کو پہچاننا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، سو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ کا پہچان تب ہوتا ہے، اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کہ یہ میری جو باڈی ہے، میرا یہ جو جسم ہے، میری جو باڈی ہے، یہ کس نے پیدا کی۔ اسی طرح اور وہ بندہ جس نے خود کو پہچانا، اس حوالے سے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خود سے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی نفس کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جب وہ سرچ کرے، وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اسی طرح وہ غور و فکر کرتا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، میووں میں، ہواؤں میں، موسموں میں، بارشوں میں، ہر جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں پہ غور و فکر کرتا ہے کہ یہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے، کیا مجھے ان چیزوں کا کوئی احساس ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کھانا دیا ہے، مجھے جو رزق دیتا ہے، مجھے مختلف قسم کے کھانے دیتا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ نہ بنوں؟ ابھی میں آج ایک حدیث سن رہا تھا، اور ایک قاری صاحب جو تھے انہوں نے جب نماز پڑھائی، جب جماعت ہو گئی تو جماعت ہونے کے بعد وہ ایک حدیث پڑھا رہے تھے کہ جب یعنی رمضان کا مہینہ جاتا تھا تو رمضان کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، آقا نامدار، حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کی نیند میں کمی آ جاتی تھی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی بستر پہ نہیں آتے تھے، اور وہ اسی طرح ذکر اذکار کرتے رہتے تھے، اسی طرح وہ مطلب یہ نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل پڑھتے تھے اور اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ آج کوئی روتا ہے کسی کے لیے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح مسلمان بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح مسلمان بن جائیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، یعنی وہ مدرسہ اور خانقاہ سے خفا کیوں اٹھا؟ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ مثلا پریشانی کی کوئی وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، مطلب یعنی اور اس مدرسے میں یعنی وہ نہ زندگی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، نہ محبت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، نہ معرفت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، نہ نگاہ۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ہر عالم، اصل میں ایسے مدرسے ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے علماء ہیں، وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی اس وقت کی یہ باتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ بہت اچھے مدرسے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ اچھے یعنی وہ عالم بن رہے ہیں، وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو علم ہے تو یہ انسان کو یعنی یہ جو دنیا کا جو علم ہے، دنیا کا جو فن ہے جس کو فن کہتے ہیں، اور فن اس چیز کو کہتے ہیں جو فنا ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے، اگر وہ کیمسٹری کا ٹیچر ہے، جب وہ مر جائے تو وہ اس کا فن اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ کوئی میتھس کا ٹیچر ہے، کوئی کس چیز کا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علم ہے جو مدرسے کا، یہ اس عالم کے ساتھ وہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ رہ جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی جاتا تو ہے لیکن وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے، ان کے لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی، جو فہم اور جو ادراک، یا اسی طرح عقل اور دانائی کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں
تاکہ یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ ان کے دل میں تکلیف تھی، کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے مسلمان نوجوانوں کو، اسی وجہ سے علماء کو یہ خطاب کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جاؤ۔ تو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ تب بنیں گے جب وہ عمل لحاظ سے خود ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو اعمال ہے یہ ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ مجھے پکا مسلمان، پکا مومن بنا دے، اور ایسا مومن مجھے بنا دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ بہرحال میں کبھی کبھار آج کل جو طلباء ہیں ان کے حوالے سے جب میں سوچتا ہوں تو میرا دل بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خفا ہو جاتا ہے۔ خف اس لیے ہو جاتا ہے کہ آج کل جو طلباء ہیں، اگر آپ ان کو ایک چیز سکھاتے ہیں، آپ ان کو ایک ٹاپک سکھاتے ہیں، وہ اسی ٹاپک کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ گھر چلے جاتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ گھر چلتے ہی اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر پہنچ چکا ہوں، ان کو احساس تک ہی نہیں ہوتا۔ بس ایک ٹائم ٹیبل ہے اور اسی پہ چل رہا ہے، اور کالج آتا ہے، کلاسز لیتا ہے، کلاسز لینے کے بعد وہ خود پریکٹیکل کچھ کرتا نہیں۔ مطلب جب وہ کالج سے گھر جاتا ہے تو وہ کتاب جو یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں تو اس کتاب کو وہاں پہ دہراتے نہیں، وہاں پہ جو سلیبس ہے اس کے مطابق پڑھتا نہیں ہے۔ تو اگر ایک اسٹوڈنٹ پڑھے گا نہیں، چاہے وہ اردو کی کتاب کیوں نہ ہو، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو آسان ہے، تو یہ جتنی آسان اس کو سمجھ رہے اتنی زیادہ ان کے لیے پریشانی اور یعنی درد یا اسی طرح یعنی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یہ اردو بڑی تکلیف کی باعث بنتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کو آپ کم سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ ایزی لیتے ہیں، وہی چیز انسان کے لیے بڑی تکلیف کے باعث بنتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی بھی چیز انسان کو یار یہ تو بڑی ایزی ہے، یہ تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن وہی آسانی سے کی ہوئی چیز وہ آسان اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو اردو کا پرچہ ہے، اردو کے پرچے میں صرف تشریحات تو نہیں ہے کہ غزوں کی تشریحات ہے، نظموں کی تشریحات ہے یا نثر ہے، صرف یہ 2-3 چیزیں تو نہیں ہیں، اس میں تو گرامر ہے، اس میں افسانے ہیں، اس میں ناولز ہیں، اس میں ڈرامے ہیں، اس میں مطلب یعنی صنعتیں ہیں، صنعت و مختلف صنعتیں ہیں، صنعت میں مرات النظیر ہے، صنعت حسن تعلیل ہے، صنعت لفظ و نشر مرتب ہے، صنعت لفظ و نشر غیر مرتب ہے، اسی طرح یعنی بہت صنعت تضاد ہے، اسی طرح بہت ساری صنعتیں ہیں، اسی طرح یعنی جو کیا ہے جو علم بیان ہے، علم بیان کی جو 4 قسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلی کی جو قسم ہے وہ تشبیہ ہے، اس کے بعد اسی طرح مطلب استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز مرسل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، ان چیزوں پہ دسترس حاصل کرنا، ان چیزوں پہ کمانڈ حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کو پڑھنا چاہیے۔ مثلا میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر وہ روزانہ صرف 30 منٹ اس کو دے، باقی کتابوں کا اگر وہ گھنٹہ دیتے 2 گھنٹے دیتے وہ ان کو دے دیں، لیکن اردو کے لیے صرف 30 منٹ روزانہ رکھ دیں۔ مثلا ایک گائیڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے، کتاب سے ایک سبق پڑھیں اور اس سبق کے اندر مطلب انہیں اسی طرح گائیڈ سے آپ اس سبق کے اندر جو عبارت ہے یا اسی طرح جو چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہے ان چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ساتھ ریڈ کرتے جائیں، عبارت کو بھی پڑھتے جائیں، عبارت کے بعد نیچے سوالات لکھے ہوتے ہیں، جوابات لکھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک روزانہ کم از کم 30 منٹ دینا شروع کر لیں۔ میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ کے نمبر 100 میں سے کم از کم 96-98 تک آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کریں، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل کے لیے عمل کون سی چیز پہ عمل صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں؟ صرف موبائل پہ اسے یہ عمل کر سکتا ہے، باقی وہ دنیا میں کسی بھی چیز پہ عمل کرنا ان کے لیے ایسا ہے کہ یہ موت کے برابر کی بات وہ سمجھتے ہیں، موت کی مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو آسان ہے؟ آپ کے والد نے جو کاروبار بنایا ہے یا آپ کے جو والد جو کاروبار کو اس حد تک اللہ کے فضل و کرم سے لے کے گئے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے ان کی محنت ہے۔ یہ
اس کے پیچھے اگر محنت نہ ہوتی، اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، تو ان زمین و آسمانوں میں بھی ہم غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمانوں کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق یہی ہے کہ ہم بھی ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہم آہستہ آہستہ اس چیز کو کرتے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ لہٰذا یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ میں آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس سے، بہت سارے طلباء سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ یہ اپنی پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے موٹیویٹ لوگ، مطلب یعنی ہر بندے کی باتوں سے یعنی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ ان کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سنتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، یعنی کاسب یعنی کسب کرنے والا، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حبیب کا مطلب دوست، اللہ کا۔ تو محنت میں عظمت ہے، محنت میں کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کامیابی کو لوگ پھر دیکھ کر وہ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ بند اس لیول تک کیوں چلا گیا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پہ عمل ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ عمل کریں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو طلباء ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راہ پہ اللہ تعالیٰ تو گامزن کر، اور اللہ تعالیٰ ان کو 5 وقت، بلکہ مجھ جیسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے کی اور تلاوت پڑھنے کی یا تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس دنیا سے قابل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ لوگ اپنی رائے کے اظہار کمنٹس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔